اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں اور محفوظ ہوں گے۔ بچوں، یہ آج جو ہے آپ کا جو میں ایلیٹ تھیوری کی تھی اس کو دو جو اس کے مین پروپوننٹس تھے جو اس تھیوری کے روح رواں جن کو بولتے ہیں، ان کو ڈسکس کیا تھا، ان کے ایگزمپشنس کو ڈسکس کیا تھا۔ رابرٹ مائیکلز اور دوسرے صاحب جو تھے ان کی ایگزمپشنس کو آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اور اس طرح سے یہ آج ایلیٹ تھیوری جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد صرف ایک تھیوری بچے گی، گروپ تھیوری، اس کو کہیں گے، اور اس کے ساتھ یہ آپ کا جو ہے تھیوریز کا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب میں نے کچھ آپ سے باتیں یہ کرنی ہے کہ آلموسٹ آپ کا کورس جو ہے ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ 19 سے اس مہینے کی آپ کے فائنل ٹرم ایگزامز ہوں گے۔ اب فائنل ٹرم ایگزامز جو ہوں گے بچوں آپ کے، وہ اوپن بک ہوگا، جس میں واٹس ایپ گروپ کے اوپر ہی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ، ایس او پیز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے پیپر کر کے اس کو کیم اسکینر کے ساتھ اسکین کر کے آپ نے ای میل کرنا ہے۔ ایک ای میل مجھے کریں گے اور ایک ڈپارٹمنٹل آئی ڈی پہ کریں گے، وہ سارے آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ تو اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ میں امید کرتا ہوں اوپن بک ٹیسٹ ہوگا، آپ لوگ کاپی پیسٹ نہیں کریں گے، آپ لوگ پڑھ کے اپنا کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کچھ باتیں اور کرنا چاہتا ہوں کہ اسائنمنٹس میں نے پڑھی ہیں، یار مزہ نہیں آیا آپ کی اسائنمنٹس کو پڑھ کے سوائے چند ایک کے۔ پتہ نہیں آپ لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں، حالانکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم بھی گھروں میں رہتے ہوئے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی دیر لگا کے لیکچر تیار کرتے ہیں، گھنٹوں لگ جاتے ہیں لیکچر کو تیار کرنے میں۔ مارکیٹ تو یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کے ساتھ جو میں نے کرنی تھی اپنے لاسٹ ویک جو ہے وہ لاسٹ ویک آخری ہی ہوگا کلاسز کے حوالے سے آپ کا۔ اگر کوئی کویشچنز ہیں کورس سے ریلیٹڈ کچھ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم جو تھا بچوں ہم نے دو جو تھے ولفریڈو پیریٹو اور گیٹانو موسکا، اس کی جو ایگزمپشنز تھیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو آج کے لیکچر میں جو ہے ہم رابرٹ مائیکلز جو ہے، جو ایک بہت ہی اہم سوشیولوجسٹ تھا، اس کی جو ہے تھیوری جو ہے اس کو ہم آج کے اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ رابرٹ مائیکل جو تھا یہ 1876 میں پیدا ہوا اور 1936 میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ اس کی جو ایک بک لکھی تھی اس نے، جس کا نام ہے پولیٹیکل پارٹیز، سوشیولوجیکل اسٹڈی آف دا اولیگیریکل ٹینڈنسیز آف ماڈرن ڈیموکریسی، کہ سیاسی جماعتیں جو اولیگیریکل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں جدید جمہوریت کے اندر، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، اس کا ایک اس نے بہت ہی خوبصورت انالیسس کیا تھا جو اس نے جس کو وہ کہتا تھا آئرن لا آف اولیگیرکی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پڑھایا گیا ہوگا اولیگیرکی کیا ہوتی ہے۔ اولیگیرکی بھی ایک طرز حکومت ہے جو اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، جو ڈیفینیشن آپ اپنی اسکرین کے اوپر
اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ oligarchy power structure which allows few businesses, families or individuals to rule. In a nutshell, a government of the few, a government of the very, very small minority, that is called oligarchy. And these few ruling members, they sought enough power to create policies which benefit them to the exclusion of the rest of the society, or you can say at the expense of the rest of the society. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کے فیو جو ٹاپ بزنس مینز ہوتے ہیں، جو ٹاپ فیملیز ہوتی ہیں، جس میں آپ نے کچھ فیملیز سنی، روتھ چائلڈ ایک فیملی ہے جس کی ورتھ ٹریلینز میں ہے، وہ دنیا کی امیر ترین فیملیز میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب جس طرح ایک انگلینڈ کی ہے گولڈ سمتھ فیملی، یہ دنیا کی امیر ترین فیملیز میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب اس طرح سے اور بہت سارے ہیں، جس طرح آپ کو میں وہ بتاؤں، ایک ایسا دنیا کے 100 پاورفل لوگوں کا ایک گروپ ہے جس کو بلڈربرگ گروپ کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کی تقدیر کا فیصلہ یہ 100 پاورفل لوگ کرتے ہیں. ان کی میٹنگ کہاں ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا، اور دنیا کے جتنے بھی بزنس ہیں ان سب کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، ان 100 لوگوں کا، جس کو ایک بلڈربرگ گروپ کہا جاتا ہے، کا نام دیا جاتا ہے. کوئی نہیں جانتا ان کو، ان کی میٹنگز کہاں ہوتی ہیں، ان کا کیا ہے، دیٹ از ہائیلی سیکرٹ. مگر یہ دنیا کی اس کا بزنسز کے اوپر، دنیا کے اوپر، جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر پاکستان میں دوں، جیسے پاکستان کے رولنگ ایلیٹس ہیں. اگر میں اس کا ریل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کروں تو اس کا ڈان جو ہے ملک ریاض صاحب ہیں. اگر آپ کا ڈیری کا اس میں کروں یا اور یہ جو ہیچریز کا یہ کروں تو اس کے سارے یہ پاوے جو ہیں یہ چودھریز ہیں یا یہ میاں برادرز ہیں، تو ان کے اوپر منوپلی ہے. یہی لوگ ریٹ نکالتے ہیں چکن کا، یہی لوگ دودھ کا ریٹ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بچوں بیسیکلی اولیگارکی از دی گورنمنٹ آف دا فیو پاورفل پیپل. They make policies of that country, and that policies are made just to protect their interests at the expense of the rest of the members of the society. تو یہ ہوتی ہے اولیگارکی، اس کو بچوں بولتے ہیں اولیگارکی. اب یہ رابرٹ مائیکل جو تھا وہ کہتا تھا کہ جو اولیگارکل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں exist in kind of human organization which strives for the attainment of definite ends. And what are those definite ends? Those definite ends are to achieve maximum power, and that power could be economic power and a political power. What is the purpose of acquiring that power? The purpose of that power is to create policies which can benefit them, which can maximize their interest, which can protect their interest at the expense of the rest of the society. So the majority oligarchy is a preordained form of the common life of great social aggregates. وہ کہتے ہیں کہ جو میجورٹی آف دا پیپل ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کہتے ہیں میجورٹی آف دا ہیومن بینگ ان کنڈیشن آف اٹرنل ٹٹلیج، کہ وہ کسی دوسرے کے رحم و کرم میں ہوتے ہیں.
کسی دوسرے کی گارڈین شپ میں ہوتے ہیں. وہ گارڈین شپ کس لحاظ سے کہ جو بھی پالیسیز بناتے ہیں یہ جو اولیگیریکل جو گروپس ہیں یہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں. اب جب وہ پالیسیز بناتے ہیں تو ریسٹ آف دا پاپولیشن وی آر ایٹ دی ایکسپینس آف دیئر ٹٹلیج. سمجھ آئیے نا. اینڈ دے ڈومینیٹ these groups dominate every aspect of the social life. مثال کے اوپر they control the society and the freedom of action are vested in their positions, are vested in the interest of their positions. They cling desperately to their positions and privileges and become almost irremovable. تو وہ اتنا پاورفل ہوتے ہیں کہ they are just irremovable. اب اس میں جو ہے رابرٹ مائیکل جو ہے he uses the concept of mass mind. This theory. mass mind کی concept کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ majority of the human beings ہیں جو لوگ ہیں سوسائٹیز کے اندر they are apathetic, they are indolent, they are slavish and they are permanently incapable of self-governing. کہ وہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں میجورٹی جو لوگوں کی ہے ان میں یہ چار خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے they don't have the capacity of self-governing. اب جو آگے وہ اپنے آرگیومنٹ کو بڑھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دے آر سسپٹیبل ٹو فلیٹری. چاپلوس ہوتے ہیں میجورٹی آف دا پیپل ہے. اب مثال کے طور کے اوپر یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ اپنے ملک کا ایک پولیٹیکل کلچر دیکھ لیں ہمارے پاکستان کا, خاص کر جو آپ لوگ دیہاتوں میں سے ہیں یا ایون شہروں میں بھی ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایک سیاستدان کی چاپلوسی کا کلچر ہے. میاں صاحب آ گئے, فلانے صاحب آ گئے, even they are convicted, even they are corrupt, even they have made money from corruption. لوگ ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں, ان کی گاڑیوں کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں. تو دس از دی کیس کہ پیپل جو ہے they are successful to flattery and weak in the presence of great strength. اور جو یہ ان اولیگیریکل جو پیپل ہیں یہ فارم آف گورنمنٹ اس میں لوگ جو ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں اور اس کمزوری کا ایڈوانٹیج جو ہے یہ لیڈرز جو ہیں یہ ہمیشہ اٹھاتے ہیں. تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ جسٹ ٹو پرپیچویٹ them in power. That's it. This is the reason. This is the reason. اب لیڈرز جو ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آپ یہ اس چیز کی جھلک آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ people are abused, people are misused, their loyalties are misused, their loyalties are abused by the leaders, and the people become very emotional and they even don't hesitate to sacrifice their life over the life of their leaders. And they are not ready to listen anything against their leaders. یہ آپ اپنی پاکستان کی سوسائٹی میں آپ کو یہ جگہ دیکھیں جس کے ساتھ لائلٹیز ہوں تو وہ دوسرے کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتا اور یہی چیز جو ہے بہت خطرناک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دس تھنگ گیوز ایڈوانٹیج ٹو دا لیڈرز ٹو پرپیچویٹ دیم ان دا پاور. تو یہ تھا رابرٹ مائیکلز کی assumption. اب اس کے بعد ہے آخری جو ہے اورٹیگا گیسٹ. اورٹیگا گیسٹ جو تھا یہ 1883 سے 1955 کے عرصے میں اس نے اپنی جو تھیوری جو تھی اس نے اپنی assumptions جو تھی بچوں
دی تھی ایلیٹ کیوری کے حوالے سے. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جو قوموں کی گریٹنس ہوتی ہے نا، that absolutely depends on the capacity of the people. The people, the public, the crowd, the masses. And they find their symbolic in certain chosen people on whom it pours out the vast store of its vital enthusiasm. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی نیشن کی گریٹنس دیکھنی ہے یا اس کی کیپیسٹی دیکھنی ہے تو وہ آپ ان کے لوگوں میں نظر آئے گی. آپ کو عوام، جنرل پبلک، ہجوم یا ماسز جو ہوتے ہیں، سرٹن جو چوزن پیپل ہوتے ہیں ان میں آپ کو نظر آئے گی. وہ کہتا ہے کہ man is effective member in a society as a whole, not so much because of his individual qualities, but because of the social energies which have been deposed in him by the masses. کہ انڈیویجولز جو ہیں وہ بڑے افیکٹو ہوتے ہیں سوسائٹیز کے اندر ایسے ہو، لیکن they are not effective as well because of its individual qualities. وہ کہتا ہے اگر سوسائٹی میں افیکٹو کولیکٹو کوالٹیز ہوں گی، یہ جو سوشل انرجیز ہوتی ہیں، he achieved from the masses those energies. جب وہ انرجیز اس میں ہوں گی then definitely it will have an effect on the public policy, decision making. اس میں اس کا بہت زیادہ ایک اہم رول ہوگا. تو یہ بچوں تھا آج کا لیکچر. اس میں اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک کوشچن جو کہ آپ بالکل نہیں پوچھتے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا لیکچر بچوں آپ کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے اس میں آپ کی لاسٹ کلاسز بھی ہوں گی، اور اگر کوئی آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو یو آر مور دین ویلکم. ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا اور ایگزامس کی پریپریشن شروع کر دیں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ.